تفسیر ابن کثیر سورہ رعد آیت نمبر 18 and 19 دو آیت ہے. آیت نمبر 18 For those who answered their Lord's call is al-husna. وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے پکار پہ لبیک کہا، یعنی کہ مطلب اللہ نے قرآن جب دیا، رسول بھیجا، اس پہ جو لوگوں نے لبیک کہا کہ ہم حاضر ہیں، ہم پریزنٹ ہیں، تو وہ لوگوں کے لیے، یعنی کہ وہ خالی وہ کہنے کی بات نہیں ہے، سچ مچ کا تم مطلب آتے ہو، تم پڑھتے ہو، تم اپنا وقت دیتے ہو، اور پھر تم کو مطلب تم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے کہ اللہ نے کیا بولا، تو وہ تمام جو سب کچھ جو تمہارے ایکشنز ہیں نا، وہ تمام ہے جس پر اللہ نے یہ کہا کہ ان کے لیے ہے الحسنہ. الحسنہ کا مطلب ہے بہت بڑی، مطلب گڈ اور بہت بڑی بھلائی، کیونکہ اس پہ ال لگ گیا ہے، اس کا مطلب وہ صرف حسنہ نہیں ہے، وہ الحسنہ ہے، دی حسنہ. بٹ دوز ہو آنسرڈ ناٹ ہز کال، لیکن اللہ کی پکار پر جس نے لبیک نہیں کہا، جس نے جواب نہیں دیا، اف دے ہیڈ آل دیٹ از ان دا ارتھ ٹوگیدر ود اٹس لائک، تو ان کے پاس چاہے دنیا بھر کا سارا جتنا دنیا کا دولت، دنیا کا مال، دنیا کا متاع، سب کچھ پوری دنیا کا ان لوگوں کے پاس ہے، بلکہ ایک اور دنیا جو ہے اس کو بھی لے آؤ، اس کے اسی کے جتنا اور ایک دنیا بھر کے بھی ہے، جیسے سونا چاندی دولت سب کچھ، they would offer it in order to save themselves. وہ سب کچھ آفر کریں گے. دنیا میں تو پکڑ کے بیٹھے تھے، یعنی کہ نہیں دیں گے، لیکن جب ایسی مشکل کا وقت آیا تو بولتے ارے اللہ ہمارے سب دنیا میں جتنا سب لے لے، تو سب لے لے مگر ہم کو بچا لو. تو وہ سب کچھ دیں گے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے، فدیہ دینے کے لیے، رینسم کے لیے. For them there will be the terrible reckoning. تو ان کے لیے وہاں پر ہوگی بہت ہی خوفناک ان کی ریکننگ، یعنی کہ ان کا حساب کتاب بہت ہی شدید. Their dwelling place will be hell. ان کے رہنے کا ٹھکانہ ہوگا جہنم. And worst indeed is that place for rest. اور اللہ جس کو worst بول رہا ہے کہ ہاں یقیناً وہ تو بڑی بدترین جگہ ہے آرام کے لیے، کیونکہ آرام تو کیسے کرے گا بندہ؟ آگ جل رہی ہے، اس آگ کے اندر خود بھی جل رہا ہے، چلا رہا ہے، تو وہ آرام کیسے کرے گا؟ تو اللہ نے اس کو کہا ہے کہ وہ تو بدترین جگہ ہے آرام کرنے کی. تو سچ مچ وہ بدترین کیا، بہت بدترین ہے پھر، کیونکہ اللہ جس کو کہہ رہا ہے تو سوچ لو کتنی خراب جگہ ہے. اللہ ہم سب کو بچائے اس سے. آیت نمبر 19 Shall he then who knows that what has been revealed unto you from your Lord is the truth. تو وہ بندہ جو جانتا ہے کہ جو کچھ بھی آپ کے جانب وحی کیا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے وہ حق ہے، سچ ہے، ٹروتھ ہے، تو کیا وہ be like him who is blind؟ تو وہ کیا وہ اس اندھے کے مانند ہے؟ یعنی کہ جسمانی طور پہ جو اندھا ہے وہ نہیں، عقل کا اندھا، دل کا اندھا، روح کا اندھا، اس اندھے کی بات ہو رہی ہے. تو کیا وہ اندھے کے برابر ہے یہ جو جانتا ہے کہ یہ وحی جو آ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ حق ہے ہمارا، مطلب تمہارے رب کے جانب سے آ رہی ہے اور یہ سچ مچ یہ قرآن پورا وحی کیا گیا ہے، تو پھر وہ عقل کے اندھے کے جیسا تو نہیں ہے نا وہ بندہ. بٹ اٹ از اونلی دا مین آف انڈرسٹینڈنگ دیٹ پے ہیڈ. لیکن صرف اولی الالباب لوگ جو ہیں جن کے پاس اللہ نے سوچ سمجھداری سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، وہی ہے جو اس کو مطلب اس کے اوپر یعنی کہ جو کیا کریں گے، پے ہیڈ، یعنی کہ اس کو تذکر کریں گے اور اس میں سے نصیحت لیں گے. صرف وہی لوگ اولی الالباب. اور اللہ ہم کو اولی الالباب میں سے ہی بنائے، آمین یا رب العالمین. ریوارڈ آف دا بلیسڈ اینڈ دا ریچڈ ونس. اجر خوش بخت لوگوں کا، یعنی کہ بلیسڈ لوگ جو ہے وہ خوش بخت ہے، بھائی خوش قسمت لوگ ہیں، اور ریچڈ بدبخت. تو وہ بدبخت، وہ بد نصیب، سارے بد لگا دو اس کو تو وہ ریچڈ بن جائے گا. تو یہاں پر اس کے لیے اجر اور انعام. اللہ مینشنز دا فائنل ڈیسٹینیشن آف دا بلیسڈ ونس اینڈ دا ریچڈ ونس. اب اللہ یہاں پر ذکر کر رہا ہے، یعنی سوچو اللہ ذکر کر رہا ہے، امپورٹنس کچھ تو دو بھائی. اللہ ذکر کر رہا ہے یہاں پہ، اللہ مینشن کر رہا ہے، تو اللہ کی بات کو ادب کے ساتھ سنو، سمجھو،
پھر اس کو اپنے امپلیمنٹ کرو اپنی لائف میں اور آگے بڑھاؤ، دوسروں کو سکھاؤ، جو بھی تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے جو بھی تمہارے گھر کے قریب ہیں، پڑوسی، جو بھی، سب کو بتاؤ تاکہ اس کو آگے پہنچاؤ، آگے بڑھاؤ نا. لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، For those who answered their Lord's call، وہ لوگ جنہوں نے لبیک کہا اپنے رب کی پکار پہ. اس کا مطلب ہے obeyed Allah and followed his messenger Muhammad, peace be upon him، صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب ہے جنہوں نے جواب دیا، استجابو، جواب دیا. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے فرما برداری کی اللہ کی اور اتباع کی رسول کی، اللہ کے رسول کی، his messenger محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. by obeying his commands، یعنی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو چیز کا حکم کیا وہ انہوں نے فرما برداری اس کے لیے اختیار کی، اس کو مانا اور اس کو obey کیا. and believing in the narrations he brought about، the past and the future. تو اور وہ لوگ جو ایمان لائے، جو کچھ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نریٹ کر رہے تھے، یعنی ان کے منہ سے اللہ کا کلام جاری ہوا، قرآن جاری ہوا، ان کے منہ سے ہی تو ہم کو ملا ہے نا. انہوں نے لکھ کے تو نہیں دیا، وہ تو پڑھے لکھے نہیں تھے، ان کے منہ سے اللہ کا کلام جاری ہوا اور وہ تمام انسان کو، مینکائنڈ کو ملا. تو وہ کلام جو ہے اس میں پاسٹ کی باتیں، کیا ہوا تھا، ان لوگ نے کیا کیا تھا، ان قوموں نے، ان کے ساتھ کیا ہوا، اور پھر فیوچر کی باتیں کہ جو آخرت ہے اس میں کیا ہونے والا ہے. Theirs will be، اب اس کے لیے کہا گیا الحسنہ. الحسنہ صرف انہی لوگوں کے لیے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی اس بات کو، اس قرآن کو، اس کے اندر پاسٹ کی باتوں کو انہوں نے سنا، مانا، اور انہوں نے اس کے اندر سے لیسن لیے، عبرت حاصل کی، اور آگے فیوچر کی بات جو ہے، جنت، جہنم اور تمام یوم حشر، قیامت، سب کی بات اس کو بھی مانا. ان کے لیے ہے اب صرف یہاں پر ورڈ ہے الحسنہ. یہ الحسنہ بہت زبردست ہے، وچ از دا گڈ ریوارڈ، یعنی بہت ہی بہترین، بہت ہی اچھا ریوارڈ. اللہ said that ذوالقرنین declared، ذوالقرنین معلوم ہے نا کہ ذو کا مطلب ہے اونر، القرنین کا مطلب ہے قرن یعنی کہ سینگ، اور قرنین یعنی کہ دو سینگ. تو وہ اونر آف ٹو، ان کے سر پہ جو کراؤن تھا وہ ہارنز کا تھا، 2 ہارنز. تو سورہ کہف میں جب ہم پڑھتے تو اللہ نے کہا یہاں پر کہ ذوالقرنین جو ہے انہوں نے اس چیز کو ڈکلیئر کیا، اعلان کیا. وہ ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 87 and 88. تو 87 88 جو ہے، 87 میں کہا قالا اما من ظلم فسوف نعذبوه ثم يرد الى ربه فيعذبوه عذابا نکرا. یہ انہوں نے اعلان کیا. قالا انہوں نے کہا as for him who does wrong، یہ ایک اعلان کے طور پہ، we shall punish him، یعنی یہ ان کا کہنا ہے کہ ذوالقرنین جو ہے انہوں نے پبلک میں جو ہے پورا یہ اعلان کیا کہ as for him who does wrong we shall punish him and then he will be brought back unto his Lord، یعنی ہم اس کو سزا دیں گے جس نے غلط کام کیا دنیا میں، تو ہم اس کو سزا دیں گے، لیکن پھر اس کو اس کے رب کے پاس پہنچایا جائے گا، جو کہ معلوم ہے مرنے کے بعد. who will punish him with a terrible torment، hell. پھر جو رب کی، جو لارڈ کی جو پنشمنٹ ہے وہ بہت ٹیریبل ہوگی، خوفناک ہوگی، اور وہ بہت ہی بھیانک عذاب ہوگا، اور وہ ہے جہنم، ہیل. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى. تو آ گیا یہاں پہ الحسنہ ورڈ. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. تو اب انہوں نے کہا بٹ ایز فار ہم who believes، اور رہی بات اس کی جو ایمان والا ہے، جو ایمان رکھتا ہے، اینڈ ورکس رائچیسنس، کیونکہ ایمان وداؤٹ عمل صالح از نو ایمان. لیکن اگر ایمان
ود عمل صالح ہے تو ہی صحیح ہے، لیکن عمل صالح ہے اور ایمان نہیں ہے تو بھی کچھ نہیں ہے. تو ایمان اور عمل صالح دونوں کو ساتھ ساتھ چلنا ہے. تو جس نے بھی وہ عمل صالح کی ہے he shall have the best reward. اور وہاں پر ورڈ کیا ہے عربی میں؟ جزاء الحسنى. تو الحسنى پیرانتھیسس کر کے یہاں پر آ گیا ہے الحسنى، تو اس کو ملے گا بیسٹ ریوارڈ الحسنى. اینڈ وی شال اسپیک unto him mild words by our command. اور ہم بھی اس سے بات کریں گے بہت ہی نرماس کے ساتھ، ہمارا جو بھی حکم ہوگا. اللہ said in another آیا، یعنی الحسنى جو ورڈ ہے صرف اس کے اوپر بولا جا رہا ہے. للذین احسنوا الحسنى وزیادۃ. یہ ہے سورہ نمبر 10 جو ہم پڑھ چکے، سورہ یونس آیت نمبر 26. For those who have done good is the best. The best جو ہے وہاں پر پیرانتھیسس الحسنى. تو للذین احسنوا احسنوا الحسنى وزیادہ، یعنی وزیادہ اور بھی ملے گا. اینڈ ایون مور، یعنی الحسنى بھی ملے گا اور ایون مور، یعنی جنت کے اندر بھی تم کو اور بھی زیادہ ملے گی، اور بھی چیزیں ہیں جس میں لاسٹ مطلب آئے گا نا اللہ کا دیدار. اللہ said next والذین لم یستجیبوا لہ but those who answered not his call. جنہوں نے اللہ کی پکار پہ لبیک نہیں کہا، یعنی کہ disobeyed اللہ، نافرمانی کی انہوں نے اللہ کی. لو ان لہم ما فی الارض جمیعا if they had all that is in the earth together. چاہے ان کے پاس دنیا کا تمام سب کچھ ہو، سونا چاندی سب کچھ، خزانے. میننگ ان دا ہیئر آفٹر، یعنی یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے. آخرت میں تمہاری دنیا کی ان چیزوں کی کیا اوقات ہے، کیا ویلیو ہے؟ کچھ بھی نہیں. وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَأَفْتَدَوْا بِهِ وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَأَفْتَدَوْا بِهِ with its like. اور اس کی طرح اور بھی ہوگا، مثل اس کے برابر. They would offer it. وہ بھی وہ لوگ آفر کر دیں گے، لے لو سب لے لو بھائی، لیکن پلیز ہم کو بچا لو. in order to save themselves، اپنے آپ کو بچانے کے لیے دیں گے. دنیا میں نہیں بھی دے رہے تھے، بخیل تھے، لیکن وہاں بہت آگے بڑھ کے دیں گے وہ لوگ، کیونکہ اب وہ جہنم سامنے ہے بھائی، اس کا ویو کرایا جا رہا ہے. This ayah says had the earth full of gold and its like with it, they would try to ransom themselves from Allah's torment at that time. زمین بھر کر سونا اور اسی کی طرح ایک اور زمین اس پر بھی سونا، تو وہ کوشش کریں گے اس کو دینے کی تاکہ اپنے آپ کو چھڑا سکے اللہ کے اس بھیانک عذاب سے اس وقت. اور وہ وقت کون سا ہے؟ آخرت کا، ہیئر آفٹر. However, this will not be accepted from them. ان سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. Verily, Allah the Exalted will not accept any type of exchange from. اللہ ایسے لوگوں سے، اللہ بلند بالا تر اللہ سبحانہ وتعالی نہیں قبول کرے گا کچھ بھی بدلے میں. اولئک لہم سوء الحساب. For them there will be the terrible reckoning. ان کے لیے ہوگی بہت ہی خوفناک حساب کتاب. In the hereafter، آخرت میں. When they will be reckoned for the نقیر and the قطمیر. یعنی نقیر اور قطمیر وہ چیزیں ہیں کہ جیسے کہ کھجور کی جو گٹلی ہوتی ہے اس کے بیچ میں ایک گروو ہوتا ہے، وہاں پر ایک ریشہ ایک دھاگے کی طرح ہوتا ہے، اتنی کی بھی حساب ہوگا، چھوڑ نہیں دیا جائے گا. دا بگ اینڈ دا اسمال، سب، کبیرہ گناہ صغیرہ گناہ سب کا حساب ہوگا. اتنی چھوٹی تو مثال نقیر و قطمیر کے برابر. ویریلی ہی ہو از ریکنڈ، اور اس دن جس کا حساب ہوا ان ڈیٹیل، بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ. اس لیے اللہ سے دعا کرو کہ ہمارا حساب کتاب اللہ آسان کرنا، اور کبھی بھی ڈیٹیل میں ہمارا کوئی بھی حساب مت کرنا، کیونکہ جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا حساب بہت ڈیٹیل میں ہوا نا وہ گیا کام سے.
Verily, he who is reckoned in detail on that day, that Qayamat ka big day, will receive punishment. اس کو عذاب اس کو مل کے رہے گا، کیونکہ اللہ نے اس کا حساب کتاب جو لمبا لے رہا ہے، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ گیا کام سے اس کو عذاب ملنا ہی ہے. اسی لیے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، کہ اللہ ہمارے لیے ہمارا حساب بہت آسان کرنا، اور یا تو بغیر حساب کے اللہ تو داخل کرنا جنت میں اپنی رحمت میں. اللہم آمین. Hence Allah's statement next. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ. Their dwelling place will be hell, and worst indeed is that place for rest. ان کی رہنے کی جگہ ہوگی جہنم، اور بدترین ہے وہ جگہ آرام کرنے کے لیے. The believer and the disbeliever are never equal. مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے. کیسے ہو سکتے؟ کیسے ہو سکتے؟ اللہ says أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا shall he then who knows that what، یعنی وہ جو جانتا ہے کیا، انزل الیک، وہ جانتا ہے وہ کہ اللہ says they could never be equal. Those among people who know that what has been revealed unto you, O Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو جانتا ہے کہ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف آپ کے رب نے کیا وحی کی ہے، وہ جانتا ہے اس کو. تو وہ جو جانتا ہے اور وہ جو اس کو مانتا بھی ہے، تو وہ کیسے برابر ہو سکتا ہے اس کافر کے، جو کافر جو جانتا بھی نہیں مانتا بھی نہیں. تو یہاں پر کہا گیا کہ has been revealed unto you, O Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, from your Lord is the truth. من ربک الحق، تمہارے رب کی طرف سے یہ تمہیں دیا گیا ہے، بھیجا گیا ہے، اور یہ حق ہے، سچ ہے. About which there is no doubt, in which there is no confusion, vagueness or contradiction. یعنی کہ اللہ کی طرف سے جو کلام آیا ہے، یہ قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں نہ تو کوئی کنفیوژن ہے، نہ کوئی الجھن ہے، نہ اس میں اندر کوئی ویگنس ہے کہ کچھ بھی پریشان خیالی کچھ بھی نہیں ہے ایسا، اور نہ ہی کانٹراڈکشن ہے کہ ایک بات دوسری بات سے بالکل الگ ہے، یا ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہی ہے، یا ایک دوسرے کے مطلب خلاف جا رہی ہے. ایسی تو کوئی بات ہے ہی نہیں. Rather they believe that all of it is the truth. بلکہ وہ تو یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اس کا سب ایک ایک حرف پہ حرف سب کچھ سچ ہے، حق ہے، ٹروتھ ہے. ایچ پارٹ آف اٹ ٹیسٹیفائنگ ٹو another. ہر حصہ اس کا گواہی دیتا ہے دوسرے حصے کی. They believe that none of its parts contradicts the others. اور ان کا ایمان یہ بھی ہے، ایمان والوں کا، کہ اس کا کوئی بھی حصہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں جا رہا ہے. That all its information is true، اس کے اندر جو بھی بات بولی گئی ہے وہ سچی ہے. And that all its commandments، اور اس میں جو بھی حکم کیا اللہ نے، and prohibitions، اور جس کے لیے منائی کیا ہے، حرام کیا ہے جو، are just، وہ بہت ہی عدل اور انصاف کے ساتھ ہے. اس میں کوئی نا انصافی یا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے لیے کہا جائے کہ انجسٹ ہے. اور پھر ہے سورہ نمبر 6 یعنی سورہ انعام آیت نمبر 15، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا and the word of your Lord has been fulfilled in truth and in justice. اور تمہارے رب کی جو بات ہے، جو کلمہ ہے، وہ پورا کے پورا سچ ہے، اس کے اندر پورا سچ ہے اور اس میں پورا عدل ہے، جسٹس. کمن ہو آما بی لائک ہم ہو از بلائنڈ، تو کیا وہ اندھے کے مانند ہے؟ یعنی جو اتنا سب سمجھتا ہے اللہ کے کلام کے بارے میں، وہ اندھے کے مانند کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ ایمان والا اور وہ کافر، وہ دیکھنے والا اور وہ اندھا، دونوں ایک سمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ It is accurate in its information and stories and just in what it orders. تو قرآن کی ہر انفارمیشن، ہر خبر اور ہر اس کے اندر جو قصہ ہے، جو کہانی ہے، وہ سب کی سب بالکل ایکوریٹ ہے، برابر ہے، بالکل صحیح ہے، اور جو کچھ بھی اس کے اندر حکم کیا گیا ہے وہ سب جسٹ ہے، بالکل عدل اور انصاف کے ساتھ ہے وہ. Therefore the ayah says،
تو آیت یہ کہتی ہے those who believe in the truth that you brought, O Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, are not at all similar to those who are blind and cannot find guidance to what benefits them, which they cannot even comprehend. یہ ہے جو آیت اصلی جو بات کہہ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں کہ یہ حق ہے جو آپ لائے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ جو اندھے ہیں، عقل کے اندھے جو بھی، تو وہ جو اندھے لوگ ہیں روحانی طور پہ، تو وہ نہ تو اس میں سے ہدایت پاتے ہیں، جو ان کے فائدے کی چیز ہے وہ بھی نہیں حاصل کرتے، اور پھر اس کے اوپر غور و فکر بھی نہیں کرتے. اینڈ ایون اف دے کمپریہینڈ دا گائیڈنس، اگر اس کے اوپر وہ لوگ غور و فکر بھی کرے، اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کرے ہدایت کی، دے ول ناٹ فالو اٹ. وہ اس کو پھر اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے، فالو نہیں کریں گے، اتباع نہیں کریں گے، بلیو ان اٹ، اور نہ ہی اس پہ ایمان لائیں گے، اور ابائڈ بائی اٹ، یا پھر اس کو اپنے ساتھ یعنی جیسے اسی عمل کریں گے اس کے مطابق، وہ بھی نہیں کریں گے. اللہ said in another آیا، ایک اور آیت ہے سورہ نمبر 59 سورہ الحشر، اس کی آیت نمبر 20 ہے سورہ حشر کی، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنت، اصحاب الجنت هم الفائزون، اللہم ربنا جعلنا منہم آمین. Not equal are the dwellers of the fire and the dwellers of the paradise. برابر نہیں ہے جہنم کے رہنے والے اور جنت کے رہنے والے. کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ جو آگ میں جل رہے ہیں اور ایک تو بڑے خوشنما ماحول میں ہیں. It is the dwellers of the paradise that will be successful. فائزون الفائزون، وہ ہے جو جنت والے ہیں، وہ ہے جو کامیاب ہے. اللہ said in this honorable آیا، اور یہ آیت میں اللہ نے کہا کہ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى، أعمى کا مطلب اندھا. Shall he then who knows that what has been revealed unto you from your Lord is the truth be like him who is blind? They are not equal. تو کیا وہ جو جانتا ہے کہ یہ تو تمہارے رب کی جانب سے وحی کیا گیا ہے آپ کی طرف یا رسول اللہ، اور یہ سچ ہے، حق ہے، تو کیا وہ اس اندھے کی مانند ہے کیا؟ اللہ پوچھ رہا ہے، سوال ہے یہ. وہ ایک جیسے دونوں کیسے ہو سکتے ہیں برابر؟ اللہ said next, انما یتذکر اولو الالباب, but it is only the men of understanding that pay heed. صرف سمجھدار لوگ، اولو الالباب لوگ جو ہیں جن کو اللہ نے بڑی اچھی سمجھ بوجھ دیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی نصیحتوں کو اخذ کرتے ہیں. Meaning it is those who have sound minds, who draw lessons. یہ وہ لوگ جن کے پاس اللہ نے بہت اچھا دماغ دیا، اور یہ اس میں سے لیسن بھی لیتے ہیں، عبرت بھی حاصل کرتے ہیں، گین وزڈم، ان کو حکمت بھی حاصل ہوتی ہے اس میں سے، اینڈ انڈرسٹینڈ، اور سمجھتے بھی ہیں. وی آسک اللہ ٹو میک اس امنگ دیم. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا من اولو الالباب، اللہم آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.